ابن علی کی روح کو اصال فرما دے. بسم اللہ الحمدللہ مجید میں ارشاد ہو رہا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. یعنی ذرا برابر بھی نیکی کیا یا بدی کیا انسان جو ہے اسے دیکھے گا. اللہ کے ہاں اس کے بارگاہ میں انسان کو پیش ہونا ہے. اور یہ دنیا ہے کہ انسان کے اختیار میں ہے کہ چاہے تو نیک عمل انجام دے چاہے تو برا عمل انجام دے. اب اس کے اختیار میں ہے, چاہے تو جنت حاصل کرے چاہے تو دوزخ حاصل کرے. پروردگار نے اختیار دیا ہے انسان کو اور انہی کاموں میں مجبور ہے کہ جس کے بارے میں روایات میں ہے. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے بارے میں سوال نہ ہو تو مجبور ہے, سوال نہیں ہوگا اس کے بارے میں. مثلا جو ہے نا موت آ گئی, جوانی میں مر گیا, تب اس سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ تم جو ہے مثلا 30 سال میں کیوں مر گئے, 60 سال تک رہنا چاہیے تو نہیں. اب اس میں جو ہے وہ مختار نہیں ہے, مجبور ہے نا, مجبور ہے. الگ سے مر جائے پھانسی لگا کے چھلانگ لگا کے تو الگ مسئلہ ہے, تو وہاں بھی پکڑا جائے گا یہاں بھی پکڑا جائے گا. تو جس کام کے بارے میں سوال نہ ہو تو پھر وہ مجبور ہے. تو انسان کو اختیار ہے کہ چاہے تو وہ جنت حاصل کرے چاہے تو جہنم حاصل کرے. تو یہ دنیا جو ہے انسان کے لیے کیا ہے, آخرت کا وسیلہ ہے. آخرت کے لیے یہ وسیلہ ہے, یہ ذریعہ ہے. لہٰذا اسی لیے مولا کائنات نے فرمایا کہ دیکھو تمہارے پاس وقت جو ہے نا, جو 3 وقت ہوتا ہے تو بس ایک ہی ہے. ایک تو کل جو گزر گیا تو وہ آنے والا نہیں ہے نا, وقت جو گزر گیا نا. اور سب سے بڑا مسئلہ جو ہے یہی ہے, تکیہ کلامی ہو گیا ہے. اگر کسی سے پوچھئے کہ مسجد میں کیوں نہیں آتے, کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے نا. مجلس میں کیوں نہیں آتے تو وقت نہیں ہے نا. جماعت میں کیوں نہیں شرکت کرتے تو ہمارے پاس وقت نہیں ہے. یعنی تکیہ کلام ہے, اگر مارا ماری ہے تو وقت کا. لیکن اگر ان تمام چیزوں کے باوجود اگر ہمارے پاس وقت ہے تو ٹی وی کے لیے وقت ہے نا, فیس بک کے لیے اور صحیح سب کے لیے جو ہے نا وقت ہے نا. یہاں تک کہ رات بھر جو ہے نا, رات بھر جگتے ہیں نا, رجگا رات بھر جو ہے. اور جہاں ہے نا صبح کی نماز کا وقت ہوا تو اذان سے پہلے جو ہے کیا کرتے ہیں, جمائی لیتے ہیں. سمجھ پڑھ دیجئے, کہ آہستہ ہی سے پڑھ دیجئے صلوات ہے نا. سو جاتے ہیں نا, سو جاتے ہیں. اور کہ ہم نے جو ہے نا یہ خواب دیکھا, ہم نے امام کو دیکھا تھا خواب میں, بشارت دیکھی ہے, بشارت جو ہے یہ ہو رہی ہے نا. اور معلوم یہ ہوا کہ نماز کے وقت سو رہے ہیں نا. پڑھیے صلوات امام. تو بہرحال بات طولانی ہو جائے گی ہے نا, مختصر ہے نا, مختصر کرنا ہے. تو فرمایا کہ ایک تو ہے نا بہرحال کہ یہ کل جو وقت گزر گیا, کہ جو وقت کے سلسلے سے کہ آپ دیکھیں کہ انسان جو ہے کس طریقے سے دوسری چیزوں میں گم ہو جاتا ہے, کہ اسے جو ہے احساس بھی نہیں ہوتا ہے نا. بعض جگہوں پہ آپ دیکھیں ہے نا کہ معلوم یہ ہوا کہ اس قدر جو ہے موبائل میں سب کی بات کر رہے ہیں ہے نا. برا نہ مانیے گا, بوڑھے ہو چاہے جوان ہو ہے نا, مرد ہو چاہے عورت ہے, اس قدر جو ہے انسان جو ہے اس میں ہے نا گم رہتا ہے. یعنی وقت نہ ہونے کے باوجود بھی اتنا گم رہتا ہے کہ معلوم یہ ہوا کہ
سامنے چائے رکھی ہوئی ہے، چائے ٹھنڈی ہو گئی، اسے خبر ہی نہیں ہے نا۔ بعض جگہ پہ تو ایسا بھی ہو جاتا ہے نا، آپ کی بات نہیں ہے، بعض جگہوں پہ اگر جو ہے بیوی بول دے تو مہابھارت ہو جائے گا نا، اس قدر جو ہے موبائل میں گم رہتا ہے انسان کہ اگر کچھ بولے ہے نا تو ایک جو ہے نا طوفان ہو جاتا ہے۔ بہرحال تو اگر وقت ہے تو ان تمام چیزوں کے لیے انسان کے پاس وقت ہے، حالانکہ ہر وقت یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ ارے جب دین کے لیے، اسلام کے لیے وقت نہیں دے سکتے، جو خریدا نہیں، ایک پیسہ لگا کر اللہ کی طرف سے عطیہ ہے، تو خون کیا دو گے؟ یہ صلوات۔ تو ایک وقت تو ایک گزر گیا، تو مولا نے فرمایا کہ اب وہ ہاتھ آنے والا نہیں ہے، گزر گیا، اور ایک مستقبل میں ہے کہ جو کل آئے گا، تو وہ جو ہے معلوم نہیں کہ کل کا دن تمہیں نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، ہے نا۔ ایک جو ہے آج کا دن ہے، بس اسی کو غنیمت سمجھو، ہے نا، اسی کو غنیمت سمجھو، کل کا معلوم نہیں ہے نا، آئے گا یا نہیں آئے گا، معلوم نہیں ہے نا۔ خود رسول اسلام نے فرمایا نا، فرمایا تھا رسول اسلام نے اصحاب سے کہا تھا کہ تمہیں حیا نہیں آتی؟ اصحاب نے کہا ماذا یا رسول اللہ، یعنی کیا؟ تو کہا کہ یہ سب جو ہے نا دولت تم جمع کر رہے ہو، اتنا دولت جمع کر رہے ہو، معلوم بھی ہے کہ تم صرف کر پاؤ گے یا نہیں، اتنا دولت جمع کر رہے ہو، سن 25 تک کا جمع کر لیا ہے نا، 35 تک کا جمع کر لیا ہے، معلوم نہیں کہ سن 23 بھی دیکھ پاؤ گے کہ نہیں دیکھ پاؤ گے، اتنا معلوم نہیں کہ جو لقمہ کھا رہے ہو وہی لقمہ تمہارے حلق میں اٹک جائے اور یہی موت کا سبب بن جائے، تو یہی موت کا سبب۔ تو فرمایا کہ آج کا دن کہ یہ غنیمت ہے، اسی کو غنیمت سمجھو۔ خود جو ہے چوتھے امام نے فرمایا کہ یہ فرزندان آدم جو ہے کتنے مسکین ہے کہ اگر جو ہے دولت کم ہو جائے تو بہت غمگین ہو جاتے ہیں، اور ہر دن جو ہے زندگی کا ہے نا ایک دن کم ہو رہا ہے لیکن غمگین نہیں ہوتے، حالانکہ دولت کی جگہ دولت لے لے گی، لیکن جو وقت گزر گیا ہے نا زندگانی یہ جو ہے تو کوئی چیز جو ہے اسے ہے نا پر نہیں کر سکتی ہے۔ تو یہ دنیا ہے کہ یہ دنیا جو ہے میدان عمل ہے اور آخرت کے لیے وسیلہ ہے کہ انسان جو ہے زیادہ سے زیادہ پروردگار کی بارگاہ میں ہے نا نیک عمل انجام دے۔ اور انسان ہے، انسان خاکی ہے نا، خاکی ہے، انسان سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں نا، سرزد ہو جاتے ہیں، لہذا اسی لیے ہے نا توبہ کا باب پروردگار نے کھلا رکھا ہے کہ اگر گناہ سرزد ہو گیا تو ہماری بارگاہ میں آ جاؤ، توبہ کرو، توبہ کرو، ہم جو ہے تمہیں معاف کر دیں گے۔ اور اگر جو ہے انسان مایوس ہو جائے، اس کی رحمت سے مایوس ہو جائے تو یہ کفر ہے، انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، پروردگار کی بارگاہ میں توبہ کرے، توبہ کرے۔ اب آپ دیکھیں کہ بہت سے ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان جو ہے گناہ کرتا ہے، بڑا شرکس ہے انسان ہے، لیکن توجیہ جو ہے ایسا کرے گا کہ معلوم یہ ہوا کہ گناہ ہی نہیں کیا ہے نا۔ بعض موقع ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے نا، اور وہ گناہ کر دیتا ہے نا۔ مثلا مثال کے طور پہ مثال دے رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں ہے نا، اب معلوم ہوا کہ مجلس تو پڑھ رہے ہیں، اب کسی صاحب نے دھیرے سے اشارہ کیا، دیکھا، دیکھ لو کیا پڑھ رہے ہیں، اس کو جو ہے نا مثلا کوئی نقطہ جملہ دیکھ لیا، کہا دیکھو یہ پڑھ دیا انہوں نے ہے نا، یہ جملہ ہے نا، اور معلوم ہے احساس نہیں ہے، کہونی مار کے آنکھ کے اشارے سے کر دیا کام اپنا، گناہ کر دیا اور جو ہے اسے احساس نہیں ہوا ہے نا، احساس نہیں ہوا ہے نا۔ یا مثلا کوئی صاحب جا رہے تھے، ارے دیکھا وہ جو ہے نا بڑے صحت مند تھے ہے نا، پڑ گئے بسترے پہ، کہا ہاں ہاں بہت صحت مند ہے نا، کہتے تھے اپنے آپ کو ہے نا، یعنی اشارے میں کر دیا، یعنی مثلا جو ہے بڑا کرتے تھے، وہ ہوتا ہے نا، اسے احساس بھی نہیں ہوا۔ تو بہرحال انسان جو ہے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ توجیہ کرتا ہے۔ اصحاب صحب ہے نا، سبت عربی میں ہے نا، سبت سنیچر کو، یوم سبت، یوم الاحد، یوم اثنین، یوم ثلاثہ، یوم اربعہ، یوم خمیس، یوم جمعہ، جمعہ سب ہے نا، عربی میں بھی، اس میں بھی، فارسی میں بھی اور اردو میں بھی جمعہ بولتے ہیں۔ تو اصحاب سبت ہے نا، سبت یعنی وہ سنیچر ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ سورہ بقرہ میں بھی وہ آیت ہے، ذکر ہے نا، اس کا ذکر جو ہے سورہ بقرہ میں بھی ہے، اور تفسیر جو فرمایا ہے کہ پھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام
نے جو تفصیل سے کہ یہ جو ہے اصحاب سب تھے، ان کے بارے میں ہے پروردگار نے جو ہے نا پہلے حکم دے دیا کہ کس طریقے سے ہم واعظ کریں گے، نصیحت کریں گے. تو یہ جو ہے ان کے لیے جب حکم آیا، حکم ہوا، یہ اصحاب جو ہے جناب ہود علیہ السلام کے زمانے میں تھے. بہرحال قرآن میں بھی آپ اگر دیکھیں گے تفسیر میں باقی چیز مل جائیں گی. تو بہرحال تو یہ ان کے لیے حکم ہوا پروردگار کا. یہ بہت تھے، تقریباً جو ہے روایت میں جو ہے تاریخ میں 80,000، سمجھ گیا. تو پروردگار کا حکم ہوا. اچھا ان کا کام کیا تھا؟ مشغلہ جو ہے یہ مچھلی جو ہے شکار کرتے تھے اور فروخت کرتے تھے، یہ تمام چیزیں یہ کرتے تھے. تو ایک دن پروردگار کا حکم ہوا کہ سنیچر کے دن مچھلی شکار نہ کرو، یہ جو ہے ان کے لیے امان کا دن ہے اور تمہارے لیے عبادت کا دن ہے. اس دن جو ہے عبادت کرو اور مچھلیوں کے لیے امان کا دن ہے. حکم ہو گیا. تو بہرحال اب کیا کیا یہ افراد نے؟ کیا کیا کہ سمندر سے ایک نہر کھود دیا اپنے گھر تک، سمجھ گیا، اور وہاں پہ کیا کیا، بہت بڑا حوض بنا دیا. اب جو ہے صبح کے وقت جو ہے مچھلی جو آتی تھی، اب جو نہر بنا دیا اپنے گھر تک، اس لیے کہ پروردگار کا حکم ہو گیا بہرحال کہ سنیچر کے دن شکار نہیں کریں گے، یہ مچھلیوں کے لیے امان کا دن ہے اور ہمارے لیے عبادت کا دن ہے، اللہ کی عبادت کریں گے. تو اب نہر بنا دیا اور نہر بنانے کے بعد دروازے کے پاس جو ہے نا سامنے بہت بڑا حوض بنا دیا. اب جو ہے کیا ہوتا تھا سنیچر، اب مچھلیاں جو ہے نہر کے ذریعے آ جاتی تھی حوض میں، اور پھر جو ہے عصر تک وہ واپس پلٹتی تھی عصر تک. لیکن جو ہے عصر تک کیا کرتے تھے، جب مچھلیاں آ جاتی تھی صبح کے وقت تو عصر تک جو ہے وہ جو نہر تھا بند کر دیتے تھے. اب کیا ہوا، اب جو ہے نا مچھلیاں اسی حوض میں رہ جاتی تھی. اب پھر جو ہے اتوار کو ایک شنبہ، اب جو ہے کیا کرتے تھے سنڈے کے دن وہ مچھلیاں شکار کرتے تھے. پھر اس کے بعد جو ہے نا شباب و کباب سب ہے نا اپنا کھاتے پیتے تھے سب ہے نا، یہ سب تمام چیزیں اپنا. تو بعض لوگوں نے یہ کہا کہ دیکھو ایسا نہیں کرنا چاہیے نا. بعض جو ہے اس میں جو ہے 70,000 سب راضی تھے ہے نا سب، یعنی ٹھیک ہے 70,000 جو ہے نا تھے. بعض اس میں کچھ ایسے تھے کہ جانے دو، ہم سے کیا مطلب ہے نا، وہ کر رہا ہے، ہوتا ہے نا بعض کا مزاج کی ہم سے کیا مطلب ہے نا، مثلا جانے دو جو جیسے کر رہا ہے ہم سے نہیں مطلب ہے نا. بعض جو ہے ایسے ہوتے ہیں کہ اگر چھوٹا کام ہو تو آستین چڑھا لیں گے ہے نا، ملتا ہے کہ نہیں. اگر بعض جو ہے بعض اگر وضو صحیح نہ کرے تو بعض جو ایک دم آستین چڑھا لیتے ہیں، ارے یہ نہیں ہے نا چھوٹا سا مسئلہ. کبھی کبھی بہت بڑے بڑے مسائل ہو جاتے ہیں، خاموش رہتے ہیں ہے نا. اس وقت جو ہے تقویٰ پرہیزگاری اور یہ سب دکھائی نہیں دیتا ہے. اور بعض جو ہے اگر کسی بزرگ بوڑھے کو بیچارے کو دیکھ لیا تو اب پوچھیے نہیں کہ کیا ہو گیا ہے نا، کتنا ہنگامہ کرتے ہیں کہ نہیں ہے نا. دوسرے سے بولتے ہیں، سامنے نہیں بولتے. 70 سال کے ہو گئے، 50 سال کے ہو گئے ہے نا، اور جو ہے اس سے بڑی بڑی غلطیاں لوگ کر جاتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں کچھ بھی نہیں بولتے. تو بعض تو ایسے ہی تھے کہ ہم سے کیا مطلب. بعض بہرحال جو ہے ایسے تھے کہ انہیں پسند نہیں آیا، سمجھایا بہرحال مارے نہیں، اور وہ توجیہ کرنے لگے کہ دیکھو اللہ نے سنیچر کے دن منع کیا ہے نا، ہم تو سنڈے کے دن کر رہے ہیں. توجیہ یہ کیا کہ ہم اس دن تو کر نہیں رہے، اس طریقے سے توجیہ کرنے. بہرحال تو اس میں سے کچھ افراد جو ہے اس بستی کو چھوڑ کر چلے گئے. اب جو ہے قدرت کی آواز آئی ہے نا کہ اب ان پہ عذاب نازل ہوگا. اب جو ہے عذاب نازل ہوگا. اب کیا ہوا، اب معلوم یہ ہوا کہ جب عذاب نازل ہوا تو یہ تقریباً جو ہے جو 80 میں تھے کچھ تو چلے گئے تھے نا. اب یہ 70,000 افراد باہر جو ہے روک رہے تھے نا، بالمعروف نہیں ہے منکر کر رہے تھے. ان پہ عذاب نازل ہوا ہے نا، یہ مشق ہو کر بندر بن گئے. اب جو ہے سب بندر بن گئے. تو اب بہرحال اپنے شہر سے علاقے سے ہے نا کئی دن تک باہر نظر نہیں آئے. تو اب جو ہے یہ ہوا کہ دیگر بستی والوں نے کہا چلیں دیکھیں. اب جب گئے شہر کے اندر، جب دروازے کے پاس پہنچے، اندر پہنچے، دروازے کیا دیکھا کہ سب بندر کے شکل میں جو ہے کوئی دیوار پہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی کہیں بیٹھا ہوا ہے، کوئی درخت پہ بیٹھا ہوا ہے، صرف جو ہے نا
وہ آنسو جاری ہیں سب جو ہے اس طریقے سے بیٹھے ہوئے. عذاب نازل ہوا, بہرحال اس کے بعد جو ہے یہ ختم ہو گئے. یعنی جو مسخ شدہ ہوتا ہے, کسی پہ اگر عذاب نازل ہو, انسان مثلا جو حیوان بن گیا, تو یہ جو بندر ہیں وہ والے بندر نہیں ہیں, یہ الگ, یہ تو پہلے ہی سے بندر ہے نا, یہ پہلے ہی سے. یعنی خود چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ جس پہ بھی ہے نا عذاب نازل ہوا, مشق ہو گیا, تو وہ زیادہ دن زندہ نہیں رہا. یعنی 3 دن تک, زیادہ سے زیادہ 3 دن زندہ رہا, اس کے بعد ختم ہو گیا, فوت ہو گیا. اس کی نسل جو ہے نا نہیں آگے نہیں بڑھی, وہ نسل نہیں ہے, بندر الگ ہے. تو بہرحال ان پہ عذاب نازل ہوا. تو اب آپ دیکھیں کہ جو عذاب نازل ہوا نا, تو ایک تو وہ تھے کہ جو اس عمل کو انجام دے رہے تھے, اور ساتھ میں وہ بھی تھے کہ جو اس عمل سے روک نہیں رہے تھے. یعنی جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں کیا ہے, یہ جو ہے اپنا جو کر رہے ہیں کرنے دے, یعنی خاموش تھے. تو جو خاموش تھے ان پہ بھی عذاب نازل ہوا, یعنی نہیں بولا. اور وہ تو بہرحال ظاہر سی بات ہے کہ جنہوں نے عمل انجام دیا نا ان پہ بھی, اور جنہوں نے روکا, حکم دیا, آواز بلند کی, تو صرف انہی کے لیے امان تھا کہ جب وہ سمجھا رہے تھے, تبلیغ کر رہے تھے, اور لوگوں نے تسلیم نہیں کیا تو علاقہ چھوڑ کر دوسرے شہر میں چلے گئے. تو اب آپ دیکھیں کہ معلوم یہ ہوا کہ اس طریقے سے یہ توجیہ کر رہے تھے. سنیچر کے دن جو ہے حکم تھا اللہ کا نہ کرو, لیکن اس طریقے سے. تو بہرحال انسان جس طریقے سے اس دنیا میں عمل انجام دے گا, قرآن مجید نے سب واضح کر دیا ہے کہ اسی طریقے سے جو ہے وہ روز محشر حاضر ہوگا پروردگار کے بارگاہ میں, ہے نا. یوم یکون الفراش ہے نا, کہ فراش ہے نا. بہرحال فراش جو ہے اس کی توجیہ ایک ٹڈی ہے نا, ٹڈی جو ہے ایک ٹڈی کے معنی, یعنی جو جیسا کرے گا ایک ٹڈی کی شکل میں حاضر ہوگا. اب آپ دیکھیں کہ شاید اسی لیے کہ قرآن مجید میں جو فراش ہے ٹڈی کے معنی, ٹڈی کی بہت سی چیزیں جو ہے شباہت رکھتی ہے اس کی. اس کا سر جو ہے گھوڑے سے شباہت رکھتا ہے, اس کی گردن سنگ سے شباہت رکھتی ہے, آنکھ جو ہے ہاتھی سے ہے نا شباہت رکھتی ہے. اس طریقے سے تمام چیزیں شباہت رکھتی ہیں. تو مثل ٹڈی یعنی انسان جو ہے جو حاضر ہوگا, تو جیسا اس دنیا میں عمل انجام دے گا, انسان یہ سوچے گا کہ ہم نے تو بہت اچھا عمل انجام دیا ہے, لیکن معلوم یہ ہوگا کہ کچھ اعمال ایسے ہوں گے کہ پروردگار کی بارگاہ میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی. وہ جو ہے حاضر ہوگا تو ایک حیوان کے مانند ہوگا, جیسا عمل انجام دیا ہو. مثلا اس کا کام ہی تھا صرف جو ہے نا اذیت پہنچانا, ہوتا ہے نا, صرف اذیت پہنچانا, ڈنک مارنا, تو روز قیامت بھی وہ جو ہے بچھو کے شکل میں مشہور ہوگا. سمجھے آپ, یعنی جیسے جس طریقے سے ہو. تو بہرحال بعض ایسے ہوں گے کہ جو انسان کی شکل میں, یعنی وہ افراد کہ جن کا ایمان صادق ہوگا. تو اس قرآن کی روشنی میں آپ دیکھیں کہ انسان جو ہے نا خود دیکھے کہ اس دنیا میں کیسا عمل انجام دے رہا ہے, اور سب کا جو ہے ذکر قرآن مجید میں ہے نا پروردگار نے کر دیا ہے نا. جو اس دنیا میں زندگی گزارے, یا مثلا جو آپ دیکھ لیں کہ قوم ہود کا, اس کا بھی ذکر ہے قرآن مجید میں, ہے نا, کہ بہت جو ہے شرکش تھے, طاقتیں تھی, تمام چیزیں تھی, لیکن کیا ہوا کہ یہ مان نہیں رہے تھے. جناب ہود علیہ السلام متنبع کر رہے تھے, لیکن جو ہے یہ قوم عاد کہاں مان رہے تھے, مان ہی نہیں رہے تھے. بہت سمجھایا, لیکن انہیں جو ہے صرف غرور تھا اپنی طاقت پہ, طاقت بہت طاقت تھا, لیکن جو ہے بار بار جناب ہود علیہ السلام کہہ رہے ہیں, لیکن تسلیم نہیں کرتے. جب تسلیم نہیں کیا تو کیا ہوا, اس پہ بھی عذاب نازل ہوا نا. پہلے جو ہے کیا ہوا, پہلے جو ہے بارش بند ہو گئی, بارش بند ہو گئی. اب ظاہر سی بات ہے کہ جب بارش بند ہو گئی تو سب پریشان حال. یعنی انسان جب گناہ کرتا ہے, سرکشی کرتا ہے, تو پہلے جو ہے رحمت رک جاتی ہے, بارش, لیکن اس کے باوجود بھی نہیں مانے. جناب ہود علیہ السلام نہ واز کر رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی وہ نہیں مانے. جب اس کے باوجود نہیں مانے تو پھر پروردگار نے چونٹیوں کو مسلط کر دیا ان کے اوپر.
یعنی چونٹیاں جو ہے جہاں بیٹھتے تھے، جہاں بھی ہے نا کھانا لے کر یا کچھ بھی جو ہے وہ لپٹ جاتی تھی پورے جسم سے۔ اب جب چونٹیاں اس طریقے سے اذیت پہنچانے لگی، پھر بھی سرکشی کرتے رہے، مانے ہی نہیں، انہیں جو ہے غرور تھا اپنی طاقت میں غرور تھا۔ تو اب جو ہے جب دیکھا کہ کثرت سے چونٹیاں، تو اب کیا کیے، یہ غار پہ چلے گئے، پہاڑی ہے نا، غار پہاڑی بہت جو ہے لہیم شہیم بہت طاقتور تھے، پہاڑی کے اوپر گئے اور جانے کے بعد جو ہے وہیں ایک سرنگ ایک غار کے مانند گھر کی طرح بنا لیا۔ اب اس سے آپ اندازہ لگائے کہ اتنے بڑے پہاڑ کو اور اس میں جو ہے گھر بنا لیا ہے نا، اتنے طاقتور، اور پہاڑی میں جو ہے وہ گھر بنا لیا۔ اب یہاں تک کہ پھر بھی نہیں مانے، پھر بھی سرکشی کرتے رہے، تو اب جو اللہ کا عذاب ہوا، کیا ہوا، ریتیں اڑی، اور جو ہے ریت اڑی، اب جو ہے دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ آخر کار جو ہے کیا ہوا، یہ ختم ہو گئے، یعنی ان پہ جو عذاب نازل ہوا یہ ختم ہو گئے۔ اب جب ختم ہو گئے تو ظاہر سی بات ہے کہ اب ملتا ہے کہ جب مہدی عباسی کا دور آیا اور یہ اپنے لشکر کے ساتھ گزر رہے تھے، اور راستے میں ایک جگہ پانی کی ضرورت ہوئی تو زمین کو کھودنا شروع کیا۔ اب جب زمین کی کھدائی کی تو اس کے بعد کیا دیکھا کہ سخت پتھر ہے۔ اب جو اس پتھر کو ہٹایا تو کیا دیکھا کہ ایسا معلوم ہو رہا ہے کوئی جو ہے چادر اوڑھ کر لیٹا ہوا ہے نا، کوئی جو ہے بیٹھا ہوا ہے، کوئی جو ہے لیٹا ہوا ہے، اس طریقے سے، اور جیسے ہی ہے نا ہاتھ لگاتے تھے تو وہ جو ہے خاک ہو جاتا تھا۔ تو اب اس دور میں ہے نا ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے جب سوال کیا تو امام نے فرمایا کہ یہ قوم عاد ہے کہ پروردگار کا ان پہ عذاب نازل ہوا تھا، اور یہ چیزیں جو ہے نا باقی ہیں، پروردگار نے جو باقی رکھا ہے کہ انسان دیکھے، یعنی معلوم یہ ہوا کہ اگر جو ہے آپ تفسیر میں دیکھیے گا نا، فرمان صاحب مرحوم کی اس میں تفسیر میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر غور کرے نا کہ انسان جو یہ سوچ رہا ہے یا اس دنیا میں سرکشی کر رہا ہے نا، یا یہ سمجھ رہا ہے بہت طاقتور ہیں، تو ایسے انسان کے لیے یہ واقعہ چونکانے کے لیے کافی ہے نا۔ اگر انسان جو ہے نا چونک جائے اس واقعے کو، تو بہرحال کہ یہ دنیا ہے اور دنیا فانی ہے، یہاں پہ جو ہے ہمیشہ نہیں رہنا ہے، اور انسان جو ہے ایسا بھی نہیں کہ دنیا سے الگ تھلگ ہو جائے۔ یہ دنیا انسان کے لیے ایک سلسلہ، ایک ذریعہ، ایک وسیلہ ہے کہ انسان جو ہے آخرت کے لیے، کہ جسے خود رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، کہ ادھر جیسا عمل انجام دے گا تو وہاں پہ ویسا ہی ہے نا پھل اسے ملے گا۔ تو عزیزان محترم، آپ دیکھیں کہ جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو موت اور سکرات، یہ تو ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کہہ دیں کہ وہ دنیا الگ ہے، یہ دنیا الگ ہے، نہیں، یہ جو ہے دنیا ہے وہ آخرت ہے، اور اسی طریقے سے ہے جیسے جو ہے ایک ورق کا دو رخ ہوتا ہے نا، یا موسم کا ایک سردی ایک گرمی کا موسم جو ہے، اسی طریقے سے کہ ایک دنیا سے انسان دوسری دنیا میں جاتا ہے کہ جسے ہم اور آپ آخرت کہتے ہیں نا۔ تو مولا علی، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے چاہنے والوں، عالم برزخ کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر لینا ہے، برزخ کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر لینا ہے۔ اور مولا نے فرمایا کہ میرے چاہنے والوں ہے نا، گھبرانا نہیں ہے، ہم جو ہے ہر موقع پہ، موت کے وقت، قبر میں، صراط پہ، میزان پہ، ہر موقع پہ ہم آئیں گے۔ تو عزیزان محترم، یہ موت اور سکرات یہ بڑا سخت مرحلہ ہے نا، بہت سخت منزل ہے نا، کہ خود جو ہے جناب سلمان علیہ السلام نے جب فرمایا، جناب سلمان مولا کائنات سے کہ مولا یہ موت و سکرات ہے کیا، تو مولا نے کیا فرمایا، سلمان یہ بتاؤ کہ میں بتا دوں یا دکھا دوں؟ تو جناب سلمان نے کہا کہ مولا اگر دکھا دے تو اور بہتر ہوگا۔ تو مولا علی ایک قبر کے پاس گئے، جناب سلمان کو لے کر، جیسے حکم دیا وہ مردہ جو ہے
قبر سے نکلا ہے نا. اب جو ہے جناب سلمان نے پوچھا ہے نا, جناب سلمان نے پوچھا ہے نا, یہ اچھا اگر یہ کہہ دیجئے کہ مردہ زندہ ہو گیا تو بعض کہتے ہیں دیکھا مردہ زندہ کر دیا. ارے مولا علی نے مردے کو زندہ کیا ہے نا, مولا علی نے زندہ کیا. اب جو ہے پوچھتے جاتے ہیں جناب سلمان, اور وہ جو ہے بتاتا جاتا ہے کہ نہ پوچھو کہ میرے اوپر کیا گزری. کہا کہ جب جسم سے روح نکالا جا رہا تھا تو ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ گوشت تو جانے تو ہڈی جو ہے قیمہ قیمہ ہو گیا ہے. اور پھر ایسے موقع پہ ٹھنڈا پانی ڈالا گیا نا, ٹھنڈا پانی, اور پھر جو لے کر چلے. ہم جو ہے چیخ رہے تھے, چلا رہے تھے, لیکن میری آواز کوئی نہیں سن رہا تھا, لیکن ہم سب کی آواز سن رہے تھے نا. سنتے ہیں نا, اسی لیے ہے نا کہا جاتا ہے نا کہ اب ہے نا مردہ ہے یا مر گیا ہے نا, تو اب اس کے بارے میں ہے نا کیل کال نہ کرو ہے نا. یعنی روحیں جو ہے وہ ہوتی ہے, روح جو ہے سنتی ہے. اسی لیے یہ ہے نا کہ ہر روز روح جو ہے یہ گھر پہ آتی ہے, ہر روز بھی, یا مثلاً جو ہے ہر شب جمعہ کبھی کبھی روح جو ہے مہینے میں آتی ہے, کبھی سال میں آتی ہے, کبھی 10 سال پہ آتی ہے, کبھی آتی ہے نہیں ہے, کبھی برابر آتی ہے. یعنی جیسا جو ہے نا جیسا عمل ہوگا اسی حساب سے وہ روح آتی ہے نا, جیسا ہو عمل. معلوم یہ ہوا کہ کسی کے پاس اگر سہولت ہے تو اپنے وطن جو ہے 4 بار سال میں چلا جاتا ہے فلائٹ سے, نہیں ہے تو بیچارہ 4 سال تک نہیں جاتا ہے نا, پڑا رہتا ہے کہ نہیں. سہولت سے جو جانا چاہتے ان کی بات, جو جانا ہی نہیں چاہتے وہ تو بات ہی پڑھیے صلوات محمد والے محمد. تو سہولت ہے, جیسا سہولت ہے اس حساب سے ہے نا کرتا, اسی طریقے سے ہے نا جیسا اعمال ہوگا ہے نا, اعمال جیسا ہوگا. اور اس کے لیے جو ہے اصل اعمال کیا ہے, اہل بیت کی محبت. سمجھے آپ, اہل بیت کی محبت ہے, یہی اصل جو ہے نا کہ اگر محبت ہے تو اسی طریقے سے روح آئے گی اہل بیت کی مولا کے. بہرحال تو بات آگے بڑھ جائے گی نا, تھوڑا پیچھے آ جائے تو ذکر جو کر رہے تھے مکمل کر دے. تو کہا کہ سلمان نہ پوچھو کہ میرے اوپر کیا گزر رہی تھی. ٹھنڈا پانی ڈالا گیا, لوگ لے کر چلے, میں چیخ رہا تھا, چلا رہا تھا, لیکن سلمان میری آواز جو ہے کوئی نہیں سن رہا تھا. ہم جو ہے سب کی آواز سن رہے تھے. سلمان لوگ لے کر چلے ہے نا, یہاں تک کہ ایک اندھیری کوٹری میں اتار دیا ہے نا. چیخ رہے تھے لیکن میری آواز کوئی نہیں سن رہا تھا. سلمان اس کے بعد جو ہے کیا ہوا, میرے اوپر منو مٹی ڈال دی گئی. سلمان سب چھوڑ کر چلے گئے, ہم تنہا تھے. سلمان تھوڑی دیر کے بعد جو ہے کیا دیکھا کہ فرشتے آئے اور جو ہے وہ سوال کرتے ہیں, اور ہمیں یاد بھی نہیں ہے نا. سب جو ہے کفن کے ایک ٹکڑے پہ لکھ دیا, لکھنے کے بعد گلے میں ڈال دیا. سلمان ڈال کر چلے گئے. ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ پہاڑ رکھ دیا گیا ہو نا, وحشتناک. لیکن سلمان تھوڑی دیر میں قبر میں روشنی ہوئی. جب روشنی ہوئی تو ہم مسکرائے, اور مسکرانے کے بعد سوال کیا کہ کون, تو جواب ملا کہ ہم ولایت علی کی شکل میں ہیں, ہم نماز کی شکل میں ہیں, ہم روزے کی شکل میں ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ اب آپ دیکھیں کہ قبر میں اگر انسان چاہتا ہے کہ قبر میں روشنی ہو تو وہ جو ہے ولایت اہل بیت معصومین علیہ السلام کی وجہ سے ہوگا. قبر میں روشنی اگر چاہتا ہے تو اب آپ دیکھیں یہی موت سکرات ہے. رسول اسلام نے بھی فرمایا کہ جب لوگوں نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول ہے نا, ہم نے دیکھا ہے کہ مرغیاں جو ہے دانا چنتی ہیں اور چنتے چنتے جو ہے ایک بار چونک جاتی ہیں, دیکھا ہوگا نا, دانا چنتے چنتے چونک جاتی ہیں, ادھر ادھر دیکھنے لگتی ہیں. یا بھینس جو ہے وہ ناز میں کھاتے ہیں ہے نا, سر ڈبو کر کھاتے ہیں, لیکن ایک مرتبہ جھٹکے سے سر نکالتے ہیں نا, جھٹکے سے نکالتے چونک جاتے ہیں. تو آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ لوگوں نے رسول اسلام سے سوال کیا کہ اس کی وجہ کیا ہے. تو رسول اسلام نے فرمایا کہ مردوں پہ عذاب نازل ہوتا, اس کی آواز سن کر یہ چونک جاتے ہیں. یہ جانور جو ہے آواز سن کر چونک جاتے ہیں. تو عزیزان محترم, اہل بیت معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے چاہنے والوں ہے نا, علی نے فرمایا کہ عالم برزخ کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر لینا. اور وہی شخص جو ہے کامیاب اس دنیا سے جاتا ہے کہ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوتی ہے.
اور علی ابن ابی طالب کی محبت اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر یہ نعمت ہے تو وہ انسان سرفراز ہے. یہ تو اس وقت معلوم ہوگا جب مرنے کے بعد جب قبر میں جائے گا تب معلوم ہوگا کہ ہمارے پاس جو ہے کتنی بڑی نعمت تھی ہے نا, محبت اہل بیت معصومین علیہ. کسی نے وعدہ نہیں کیا ہے اور جس نے بھی سب وعدہ کیا ہے زمینی کا وعدہ کیا ہے, زمین کے نیچے کا کسی نے وعدہ نہیں کیا ہے نا. کسی نے کہا تو کہ یہ دے دیں گے, وہ دے دیں گے, باغ دے دیں گے, یہاں گورنر بنا دیں گے, حاکم بنا دیں گے, مکان دے دیں گے, لیکن جو ہے کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم جو ہے قبر میں آئیں گے. انہیں خود ہی معلوم نہیں. پڑھیے صلوات محمد والے. تو عزیزان محترم یہ دنیا ہے اور دنیا فانی ہے, اور ہر وقت جو ہے انسان کو یہ چاہیے کہ وہ موت کو یاد کرتا رہے کہ معلوم نہیں کس وقت موت آ جائے گی ہے نا. اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے ہر وقت جو ہے انسان موت کے منہ میں ہے. اور یہی موت ہے کہ اس کے آگے انسان نے چاہے کتنا ہی بڑا بہادر کیوں نہ ہو, کتنا ہی بڑا جو ہے دانشمند ہی کیوں نہ ہو, لیکن یہی موت ہے کہ موت کے آگے ہر ایک نے اپنے گھٹنے کو ٹیک دیا ہے. لہذا جو ہے نا انسان جو ہے پہلے ہی اپنے آپ کو آمادہ کر لے ہے نا, ورنہ جب موت کا فرشتہ آ جائے گا کہے گا کہ اب لے جانا ہے تو اب اس وقت انسان کچھ نہیں کر سکتا ہے نا, سوائے اس کے کہ پشیمانی ہو, شرمندہ ہوگا, باقی جو ہے کچھ کر نہیں سکتا ہے. لہذا جو ہے انسان کو یہ چاہیے کہ پہلے ہی سے اپنے آپ کو آمادہ کرے ہے نا, معلوم نہیں کہ کب موت آ جائے گی ہے نا. ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے نا کہ اللہ اگر بتا دیتا کہ موت جو ہے مثلا کل جمعہ ہے نا, فلاں کو موت جو ہے جمعہ کے بعد آ جائے گی ہے نا, تو پھر جو ہے سب کھانا پینا سب چھوڑ دیتا ہے نا, سب جو ہے نا چھوڑ دیتا, مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ جاتا, مجلس ختم ہو جاتی, مغرب میں بھی یہی ملتا, کھانا پینا سب چھوڑ دیتا ہے نا, سب جو ہے چھوڑ دیتا, کہتا گھر جا کر کیا موبائل سب بن کر سب دے دیتا ہے نا, لے لو اب کیا کریں گے کل تو ہے نا. مثلا مثال دے رہے ہیں, آپ کی بات نہیں عمومی بات کر رہے ہیں ہے نا کہ اب کیا کریں گے, اب تو معلوم ہوا کہ 24 گھنٹہ باقی ہے, اس سے بھی کم ہو گیا ہے نا, تو اب جو ہے کاروبار دنیا جو ہے سب ٹھپ ہو جائے گا ہے نا. بچے آ رہے ہیں بلانے, چلیے کہاں جاؤ ہے نا, سب نواسے آ رہے ہیں, دادا اور نانا, لیکن جو ہے نہیں معلوم یہ ہوا ایک گوشے میں بیٹھ گیا. اگر جو ہے تھوڑا سا خوفزدہ اگر ہے تو, اور اگر جو ہے شریر ہے تو کیا کرے گا, تو اگر خطرناک ہے تو پھر تو کہے گا ابھی 24 گھنٹہ باقی ہے, 24 گھنٹہ میں جو کہو کر دے, جس کو کہو مار دیتے ہیں نا. ابھی تو کل تک مرنا, آج تک ان کا بھی کام کر دے, ان کا بھی کام کر دے, ان سے بھی دشمنی تھی, ان سے بھی دشمنی تھی, آج سب جو ہے شام تک سب کا جو ہے بھرپائی کر دیتے ہے کہ نہیں. اگر شرارت ایک پڑھیے صلوات پڑھیے. تو اگر جو ہے اس طریقے سے ہے تو معلوم نہیں ہے نا کہ موت کب آ جائے گی, معلوم نہیں کب موت آ جائے. لہٰذا جو ہے انسان کو یہ چاہیے کہ اپنے آپ کو آمادہ کرے, یعنی موت کے لیے دعا نہ کرے ہے نا, دعا نہ کرے. معصومین نے منع یہ دعا نہ کرے کہ اللہ ہمیں موت دے دے, نہیں ہے نا, موت دے دے, طولانی عمر کے لیے دعا کرے. خود چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا, پڑھے نا ختم کر دے, 2-4 منٹ ہو گیا ٹائم ہے نا, ایک صلوات پڑھیے محمد والے نے بھی دعا ہے نا, دعا صحیفہ سجادیہ ہم دیکھیں امام نے خود ہی ہے نا طولانی عمر کے لیے دعا کیا ہے نا, پروردگار جو ہے ہمیں طولانی عمر دے تاکہ ہم جو ہے زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں ہے نا, زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں نا. اگر طولانی عمر ہے, ایسی وغیرہ جو ہے نا کھولتے ہیں آپ دیکھیے ہے نا, اگر جو ہے زیادہ ہو تو پھر فائدہ بھی زیادہ ہوتا ہے نا, اس کا فائدہ بھی ہے نا, پورے زندگی کا وہ ہے تو لائف پوری لائف کا ہے تو فائدہ بھی ہوتا ہے. تو بہرحال کہ تاکہ ہم تیری عبادت زیادہ کر سکیں. لیکن اگر مفید تو اسی وقت ہوگا نا کہ عمر اگر زیادہ ہے تو زیادہ سے زیادہ نیک عمل انجام دے, اور طولانی عمر ہے اگر نیک عمل انجام نہ دے تو پھر جو ہے اس کا کیا فائدہ. تو بہرحال مرنے کے لیے دعا نہیں کرنا چاہیے, یہ تو روایت میں, لیکن جو ہے ہر وقت انسان موت کو یاد کرے اور اپنے آپ کو آمادہ کرے. آپ دیکھیں کہ اہل بیت معصومین علیہ السلام کے ساتھ جو تھے نا, یا جو اصحاب تھے, دیکھیں کس طریقے سے ہر شخص جو ہے نا, اصحاب جو ہے کہتے تھے رسول اسلام کے پاس آتے تھے, اکثر جو ہے آپ دیکھیں ملے گا
کوئی حاجت پوچھیے تو یہی کہتے تھے اے اللہ کے رسول دعا کیجئے کہ ہمیں شہادت نصیب ہو، ہمیں شہادت نصیب ہو، ہمیں جو ہے جنگ کی اجازت دیجیے۔ آپ دیکھیں کہ کربلا کے میدان میں جو اصحاب تھے بنی ہاشم تھے، بہرحال جو اصحاب تھے، ہر صحابی یہ چاہتا تھا کہ سب سے پہلے ہم امام حسین پہ قربان ہو جائے، یہاں تک کہ جب اصحاب شہید ہو گئے اور بنی ہاشم ایک ایک کر کے جا رہے ہیں، شہید ہو گئے۔ اب جو ہے امام حسین علیہ السلام تنہا ہے، اور جب امام حسین خیمے میں آخری رخصت کے لیے آئے تو کیا کہا، اے بہن زینب میرا پرانا لباس دے دو۔ شہزادی زینب نے پرانا لباس دیا، امام نے اسے جگہ جگہ سے چاک کیا اور اسے بے تن کیا۔ اب امام حسین علیہ السلام ہر ایک کو خدا حافظی کر رہے ہیں، آخری سلام کر رہے ہیں، زینب ام کلثوم، فضہ، ہر ایک کو سلام کیا، خیمے سے باہر نکلے۔ اب جب باہر نکلے امام حسین دائیں جانب دیکھ رہے ہیں، بائیں جانب دیکھ رہے ہیں، آواز دے رہے ہیں حبیب زہیر کہاں ہو، مسلم کہاں ہو۔ ایک مرتبہ شہزادی زینب خیمے سے باہر آئی، کہا کہ بھیا آج آپ کو بہن سوار کرے گی۔ ہاں آزادارو، شہزادی زینب نے امام حسین کو گھوڑے پہ سوار کیا۔ جب امام حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے اور چاہتے تھے میدان میں جائیں تو زلجنا کبھی سر نیچے کرتا ہے کبھی اوپر کرتا ہے۔ اب جو امام نے دیکھا، کیا دیکھا، سکینہ زلجنا کے پاؤں سے لپٹی ہوئی بہن کر رہی ہے، اے میرے بابا کے رہوار میرے بابا کو نہ لے جا۔ جو بھی گیا واپس نہیں آیا، چچا عباس واپس نہیں آئے، بھیا علی اکبر واپس نہیں آئے۔ امام حسین گھوڑے سے اترے، جناب سکینہ کو سینے سے لگایا، پھر گھوڑے پہ سوار ہوئے، میدان میں آئے، ظالموں نے چاروں طرف سے گھیرا، امام حسین گھوڑے سے زمین پر گرے، سمر کا کند خنجر چلا، سیاہ آدھیاں چلی، زمین کربلا ہلی۔ اب یہاں تک کہ وقت گزرا، شام غریبہ آئی، خیام میں آگ لگایا گیا۔ اب جب یہ لوٹا ہوا یہ قافلہ جب چلا تو ملعونوں نے ادھر سے اس قافلے کو لے کر چلے کہ جہاں شہداء کے لاش تھے۔ ہاں آزادارو، ہر ایک کے دل میں تمنا ہوتا ہے، امام حسین کے بھی دل میں تمنا تھا کہ ہم ہر ایک کے لاش کو اٹھائیں گے، ہے نا۔ امام حسین نے اٹھایا، ہر ایک کے لاش کو اٹھایا، لیکن کوئی ہو کہ جو ہمارے لاش کو بھی اٹھائے۔ اور شہزادی زینب نے بھائی کی لاش کو اپنے ہاتھ پہ اٹھایا، کہا ربنا تقبل منا، پروردگار اس قربانی کو قبول فرما۔ ہاں آزادارو، یہ قافلہ چلا یہاں تک کہ کوفے میں پہنچا، بس آخری فکرہ کوفہ پہنچا، اور کوفے سے جب شام کے دربار، اب ظاہر سی بات ہے کہ دربار یزید کا دربار اور سجا ہوا دربار ہے، اب یہ لوٹا ہوا قافلہ، بس آخری فکرہ لوٹا ہوا قافلہ جب دربار کے دروازے پہ پہنچا تو شہزادی زینب رک گئی، قدم جو ہے آگے نہیں بڑھاتی ہیں۔ جب حکم ہوا کہ دربار میں داخل ہوئیے تو ایک مرتبہ شہزادی زینب جو ہے بیویوں کی طرف دیکھتی ہیں، اور دیکھنے کے بعد کہا کہ میں ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کرتی ہوں اور آپ لوگ آمین کہیں۔ جیسے یہ کہا کہ ایک مرتبہ سید سجاد قریب آ گئے، اور آنے کے بعد سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں بابا کے سر کی طرف دیکھیے۔ اب جب کٹے ہوئے سر کی طرف شہزادی نے دیکھا تو شہزادی نے کیا دیکھا کہ بھائی حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ شہزادی نے کہا اے بھیا حسین، بہن کبھی تمہارے آنکھوں سے آنسو نہیں دیکھ سکتی، دربار میں جانا گوارا کروں گی لیکن آنسو نہ دیکھ سکوں گی۔ آزادارو، شہزادی دربار میں گئی، یزید ملعون کا در پروردگار اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما۔
کریم جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، پروردگار مرحوم کی مغفرت فرما، ان کے خانوادے کو صبر جمیل عنایت فرما، پروردگار جو مریض ہے انہیں شفا عاجل عنایت فرما، پروردگار وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل